اسے کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ صابرہ نے اصل بات کو گول کر دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، نیلم نے یہ کہہ کر خاموشی اختیار کر لی۔ صابرہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ نیلم اس سلسلے میں مزید سوالات نہیں کر رہی۔ نیلم بہت ہی کم گو مشہور تھی، اس وقت اس کی کم گوئی اس کے حق میں بہتر ثابت ہوئی۔ ماموں فرقان اور اکبر کے نکلنے کے بعد کمرے میں خواتین کی جلغار ہو گئی۔ واجدہ کچھ پوچھنا چاہتی تھی لیکن صابرہ نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش کرا دیا۔ سب خواتین سمجھ گئیں کہ یہاں نیلم کے سامنے کوئی بات نہیں کرنی۔ تھوڑی دیر کے بعد دلہن کا کمرہ خالی کر دیا گیا۔ اکبر کو ایک مرتبہ پھر کمرے میں جانے کا ویزا مل گیا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ چند لمحے وہ دروازے پر کھڑا رہا۔ نیلم اس کی آنکھوں کے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کے علاوہ کمرے میں کوئی نہ تھا۔ اپنی دھڑکن پر قابو پاتے ہوئے اس نے دروازہ بند کیا۔ ابھی وہ دروازے کی چٹخری چڑھا ہی رہا تھا کہ اس کے کانوں میں میاؤں کی آواز آئی۔ اکبر چٹخری چڑھاتے چڑھاتے رک گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، اسے کمرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ کمرے میں زیادہ سامان نہ تھا۔ بیڈ کے دونوں طرف سائڈ ٹیبلیں تھیں، ایک ڈریسنگ ٹیبل تھی، باقی کوئی ایسا سامان نہ تھا جس کے پیچھے وہ غائب ہو سکتا۔ اکبر نے پورا کمرہ کھنگال ڈالا مگر اسے وہ کہیں نظر نہ آیا۔ پھر میاؤں کی آواز کہاں سے آئی تھی؟ اس نے سوچا یہ اس کا وہم ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے پھر دروازہ بولٹ کرنا چاہا۔ ابھی اس کا ہاتھ چٹخنی پر ہی تھا کہ اسے پھر میاؤں کی آواز سنائی دی۔ اس مرتبہ اسے یہ آواز اپنے قدموں کے نیچے سے سنائی دی تھی۔ وہ اچھل کر پیچھے ہٹا۔ اس نے چاروں طرف تیزی سے گھوم کر دیکھا، اسے کہیں کچھ نظر نہ آیا۔ نیلم اپنی جگہ بیٹھی بیٹھی پریشان ہو رہی تھی کہ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا اس کا شوہر اس کی طرف آنے کے بجائے کونے بچالوں میں کیا دیکھتا پھر رہا ہے۔ اس کا جی چاہا اس سے پوچھے مگر پھر شرم مانا تھی آ گئی۔ وہ دلہن تھی، بات چیت میں پہل کیسے کر لیتی۔ ادھر اکبر کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر اکبر نیلم کے بیڈ کے نزدیک آیا۔ اس نے ذرا سا جھک کر نیلم سے پوچھا، نیلم کیا تم نے کوئی آواز سنی ہے؟ یہ وہ پہلا مکالمہ تھا جو اکبر کو اپنی نئی نویلی دلہن سے بولنا پڑا۔ اس رات کے اس نے کیسے کیسے خواب دیکھے تھے، جانے کیا کیا سوچا تھا کہ یوں کمرے میں داخل ہوگا، یوں اس کے سامنے کھڑا ہوگا، سلام کرے گا، بیڈ پر بیٹھے گا، دھیرے سے آہستہ آہستہ اس کا گھونگھٹ اٹھائے گا، کن لفظوں میں اس کے حسن کی تعریف کرے گا۔ وہ لفظ بھی اس نے سوچ لیے تھے۔ پھر منہ دکھائی میں سونے کی ایک انگوٹھی دے گا جس میں ایک ننھا سا ہیرا لگا ہوگا۔ لیکن سارے پلان دھرے کے دھرے رہ گئے۔ سہاگ رات خواب رات بن گئی، ایسا بھیانک خواب جس نے زندگی میں سردی کی لہر دوڑا دی تھی۔ کیسی آواز؟ نیلم نے سر جھکا کر دھیرے سے پوچھا۔ اسی وقت میاؤں کی آواز پھر آئی۔ اس مرتبہ یہ آواز بیڈ کے نیچے سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ اکبر نے گھبرا کر کہا، کسی بلے کے بولنے کی آواز؟ مجھے تو کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی، نیلم نے سادگی سے کہا۔ ارے حیرت ہے، اکبر نے کہا اور جھک کر بیڈ کے نیچے دیکھا۔ وہاں کوئی چیز نہ تھی۔ پھر وہ نیلم سے مخاطب ہو کر بولا، اس کمرے میں میں مسلسل بلے کی آواز سن رہا ہوں لیکن مجھے بلّا کہیں دکھائی نہیں دے رہا، جانے وہ کہاں چھپا بیٹھا ہے۔ اس بلے نے میری زندگی عذاب کر دی ہے۔ اس سے پہلے جب آپ کمرے میں آئے تھے تو گھبرا کر بھاگ کیوں گئے تھے؟ اس وقت کیا ہوا تھا آپ کو؟ نیلم نے اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر اکبر کو دیکھا۔ اس کی تیکھی نظروں میں بڑا ہی شکوہ تھا۔ وہ اس وقت، یہ کہتے ہوئے اس نے نیلم کے چہرے پر نظر ڈالی۔ صابرہ نے اکبر کو منع کر دیا تھا کہ وہ دلہن کو کچھ نہ بتائے، خواہ وہ ڈرے گی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس سے کیا کہے کہ چہرہ دیکھتے ہی ایک مرتبہ پھر اس کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی اور وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اس گھونگھٹ میں نیلم نہ تھی، وہ لمبی زبان والی خوفناک عورت تھی جو اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اکبر کے لیے اب اس کمرے میں ٹھہرنا ناممکن تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا۔ اس مرتبہ وہ عورتوں کی طرف نہ گیا بلکہ سیدھا ماموں فرقان کے پاس پہنچا۔ ماموں فرقان اپنے کمرے میں بجلی بجھا کر لحاف میں گھس چکے تھے اور سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ ماموں فرقان، اکبر نے دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز لگائی۔ اکبر کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر ماموں فرقان نے لحاف ایک طرف پھینکا، جلدی سے اٹھے اور کمرے کی لائٹ جلائی۔ بولے، اب کیا ہوا؟ ماموں وہ کمرے میں موجود ہے، اس مرتبہ وہ اکیلی ہے، اس کے علاوہ کمرے سے میاؤں میاؤں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ اکبر نے جلدی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔
ماموں فرقان نے منہ سے ایک لفظ نہ کہا، وہ خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لیے۔ کمرے میں پہنچ کر انہیں کوئی غیر معمولی بات محسوس نہ ہوئی۔ نیلم بیڈ پر بیٹھی تھی، اس کا دروازے کی طرف منہ تھا اور صاف نظر آ رہا تھا۔ ماموں فرقان نے کمرے میں چاروں طرف چکر لگایا، سارے کونے بچالت دیکھ ڈالے، مگر کچھ نہیں تھا۔ وہاں بلے کی موجودگی کا احساس بھی نہ تھا۔ ماموں فرقان نے سوالیہ نگاہوں سے اکبر کی طرف دیکھا۔ اکبر ان کی سوالیہ نگاہوں کا کیا جواب دیتا؟ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اسی وقت کمرے میں نیلم موجود تھی اور کوئی نہ تھا۔ اکبر جب فرقان ماموں کو بلانے آیا تھا تو اس کی آواز سن کر خواتین کے کمرے تک بھی پہنچ گئی تھی۔ صابرہ نے فوراً ہی کمرے سے باہر نکل کر واجدہ کو بھی ساتھ لیا اور ان کے پیچھے آ گئی۔ صابرہ کو دروازے پر دیکھ کر ماموں فرقان نے کہا، صابرہ ذرا دلہن کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ پھر کچھ ہوا کیا؟ صابرہ نے پوچھا۔ ہاں۔ واجدہ نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھ لیے۔ آؤ بیٹی باہر چلو۔ دلہن کے باہر جانے کے بعد ماموں فرقان نے اکبر سے کہا، تم بھی جاؤ۔ پھر اس کے جانے کے بعد ماموں فرقان نے کمرہ اندر سے بند کر لیا۔ 5 منٹ کے بعد جب وہ کمرے سے باہر آئے تو ان کے چہرے پہ انتہائی سنجیدگی طاری تھی۔ انہوں نے صابرہ کو علیحدہ لے جا کر اس سے کہا، صابرہ وہ کمرہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں ماموں، وہاں کیا ہے؟ صابرہ نے پوچھا۔ وہ آصف زدہ ہے۔ ماموں فرقان نے بڑی ہی سنجیدگی سے کہا، تم اس بات کو نہیں سمجھو گی۔ اب میرا مشورہ یہ ہے کہ دلہا دلہن کو کوئی اور کمرہ دے دو۔ وہ کمرہ اس گھر میں نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا ماموں ٹھیک ہے۔ خلاف توقع ماموں سے بحث کرنے کے بجائے صابرہ نے خاموشی اختیار کی۔ ان کا بیٹا اس وقت جس عذاب میں مبتلا تھا اسے دیکھ کر کچھ نہ کچھ کہنا تو مشکل تھا۔ پھر واجدہ نے تجویز پیش کی کہ نیلم کو اس کے اپنے کمرے میں ہی پہنچا دیتے ہیں۔ جلدی جلدی اس کے کمرے کو ٹھیک کیا گیا اور نیلم کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اس وقت نیلم کے پاس راشدہ موجود تھی۔ وہ اسے بٹھا کر اس کا گھونگھٹ وغیرہ درست کر رہی تھی۔ نیلم نے راشدہ سے پوچھا، راشدہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، راشدہ نے صاف چپ بولا۔ امی سے پوچھ لو۔ آؤ راشدہ باہر چلیں۔ صابرہ نے کمرے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اسے آواز دی۔ جی اچھا آئی، راشدہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا بھابھی، صبح تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ، نیلم نے مسکرا کر کہا۔ راشدہ کے جانے کے بعد نیلم کی نظریں کھلے دروازے پر بچھ گئیں۔ پھر اسے باہری قدموں کی آواز سنائی دی۔ اکبر اس طرف آ رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنا سر جھکا لیا اور گٹھری بن گئی۔ اکبر کھلے دروازے میں داخل ہوا اور 2 قدم آگے بڑھ کر رک گیا۔ اس مرتبہ اس نے فوراً پلٹ کر دروازہ نہیں بند کیا۔ وہ دودھ کا جلا تھا، اس لیے چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پی رہا تھا۔ کچھ لمحے کھڑے ہو کر وہ نیلم کو دیکھتا رہا۔ نیلم سر جھکائے گٹھری بنی بیٹھی تھی۔ ابھی تک اس میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی۔ نیلم، اکبر نے دور ہی سے کھڑے ہو کر اسے آواز دی۔ اس کی آواز سن کر نیلم نے سر اٹھایا اور آہستہ سے بولی، جی۔ اس کے سر اٹھانے پہ اس کے چہرے کا خاصا حصہ اسے نظر آیا۔ وہ نیلم ہی تھی۔ یہاں تک تو خیریت تھی۔ پھر اکبر نے نظریں گھما کر کمرے کا جائزہ لیا، شاید کہیں وہ اسے بیٹھا نظر آ جائے، لیکن اس وقت وہ کمرے میں نہ تھا۔ اکبر نے احتیاطاً کمرے کے وہ کونے بچالے بھی دیکھ ڈالے جہاں اس کے ہونے کا امکان ہو سکتا تھا، مگر وہ کہیں نہ تھا۔ کمرے میں اس کی آواز بھی سنائی نہ دی تھی۔ اب اکبر کو اطمینان ہوا۔ ہوائیاں اڑتے چہرے پر تھوڑی سی خوشی لہرائی۔ اب وہ پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھا، دروازہ بند کیا۔ دروازے کو لاک کرنے سے پہلے اس نے ایک نظر نیلم کو پھر دیکھا۔ وہ اپنی جگہ پر تھی۔ تب اس نے دروازہ لاک کیا اور مسکراتا ہوا واپس نیلم کی طرف بڑھا۔ آگے بڑھتے ہوئے اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی۔ 3 بج رہے تھے۔ رات کا آخری پہر تھا۔ ٹھٹرتی سرد رات اب آخری دموں پر تھی۔ اکبر کو اس سنہری رات کے ضائع ہونے کا بڑا ہی دکھ تھا۔ ایسی راتیں زندگی میں بار بار کہاں آتی ہیں؟ ایسی راتوں کے لڑکے خواب دیکھتے ہیں۔ شادی کی پہلی رات کس قدر سحر انگیز ہوتی ہے، یہ رات بڑے انتظار کے بعد آتی ہے۔ قدم قدم پر دل دھڑکتا ہے، ہر آہٹ پر دل اچھلتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، تب کان آنکھیں بن جاتے ہیں جو دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ گویا سارے حواس سماعت میں سمٹ آتے ہیں۔ ہر آواز پہ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ہر آواز میں ان کی خوشبو آتی ہے۔ آج وہی رات تھی جو زندگی کے زنگ آلود تالوں کو کھولتی ہے، دل کی کلیاں کھلاتی ہے، محبت کی پھوار پڑتی ہے تو ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں رقصاں ہوتی ہیں۔ اکبر اور نیلم کے ساتھ قسمت نے عجیب کھیل کھیلا تھا۔
وہ ایک ہونے کے باوجود ایک نہ ہو سکے تھے، ایک بندھن میں بندھنے کے باوجود ان میں صدیوں کے فاصلے تھے۔ خوشی جیسے ان سے روٹھ گئی تھی، خوف اور ہراس کا چاروں طرف راج تھا۔ گھر اور کمرہ تبدیل ہونے کی وجہ سے اکبر کو امید تھی کہ آئندہ اسے خوشی کے لمحات میسر آ جائیں گے۔ نیلم کو پانے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے گا۔ ابھی کچھ نہ بگڑا تھا، ابھی وقت تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ رات اپنے پر سمیٹ رہی تھی، اڑنے کے لیے پر توڑ رہی تھی، لیکن اسے اڑتے اڑتے بھی وقت لگتا۔ ابھی 3 بجے تھے، ابھی پیدا سحر نمودار ہونے میں کچھ وقت تھا۔ اتنا وقت ضرور تھا کہ وہ اپنا حال دل نیلم کو سنا سکے۔ بیڈ پر بیٹھ کر اکبر نے نیلم کا پری چہرہ آہستہ آہستہ اوپر اٹھایا، پھر اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ اچانک کمرے میں روشنی ہو گئی، نیلم کا چہرہ چاند کی طرح جگمگا اٹھا۔ اکبر اس کے ملکوتی حسن میں کھو سا گیا، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ماشاء اللہ۔ نیلم نے شرما کر اپنے چاند چہرے کو بازوؤں کے حصار میں چھپا لیا۔ نیلم کے بدن میں ہلکی ہلکی لرزش تھی۔ نیلم، تم اس قدر حسین کیوں ہو؟ اکبر نے بڑے ہی والہانہ انداز میں کہا۔ یہ حسن تم نے کہاں سے پایا؟ تم اس دنیا کی لگتی ہی نہیں ہو، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوہکاف سے آئی ہو، میرے لیے ہی اتاری گئی ہو، میری پیاری نیلم پری۔ یہ کہہ کر اکبر نے اس کا ریشمی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ میں اتنی خوبصورت کہاں؟ نیلم نے اپنے یاقوتی لب کھولے، اس کی آواز میں بڑا سحر تھا۔ آپ کو شاید کسی نے بہکا دیا ہے۔ مجھے کسی نے نہیں بہکایا، مجھے تمہارے حسن نے بہکا دیا ہے۔ میں نے تمہارے کتنے خواب دیکھے، تمہیں پانے کی کیسی کیسی آرزوئیں کی، تم کیا جانو۔ میں تمہیں پانے کی خوشی میں ہزاروں میل کا سفر کر کے آیا ہوں۔ اس پتھر وقت کو جو کسی طرح آگے کھسکتا ہی نہ تھا، کس طرح گزارا ہے، تم کیا جانو۔ اکبر کے لہجے کی سچائی اس کے دل پر اثر کر رہی تھی۔ نیلم نے اپنی بھاری پلکوں کی جھالر کو دھیرے سے اٹھایا اور اپنے ہیرے کی طرح جگمگاتی آنکھوں سے اکبر کو دیکھا۔ مجھے بہت پسند کرتے ہو؟ پسند نہیں، عشق کہو عشق۔ میں مرتا ہوں تم پر، تمہارے لیے جان دے سکتا ہوں۔ اس کی وارفتگی برقرار تھی۔ ابھی تو ابتدا ہے، نیلم نے مسکرا کر کہا۔ ابھی تو مرنے جینے کی باتیں نہ کریں۔ یہ ابتدا ہے تو میں انتہا کر دوں گا، تمہیں اتنا چاہوں گا کہ لوگ نظیریں دیں گے۔ پھر اکبر کا خیال آیا، اس نے ابھی تک نیلم کو منہ دکھائی نہیں دی۔ اس نے اپنی کوٹ کی جیب میں سے وہ جگمگاتی انگوٹھی نکالی اور بولا، نیلم، تمہارے حسن کا خراج، پیار کا پہلا تحفہ، اسے قبول کرو۔ لاؤ اپنا ہاتھ مجھے دو، اسے میں تمہاری انگلی میں پہنا دوں۔ نیلم نے جگمگاتی انگوٹھی پر نظر ڈالتے ہوئے اپنا سیدھا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ لیجئے۔ ابھی اکبر نے وہ جگمگاتی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی ہی تھی کہ وہ اکبر کے ہاتھ پر گری۔ وہ ایک موٹی تازی کالی بھیانک چھپکلی۔ اکبر نے فوراً ہی اپنا ہاتھ جھٹک دیا۔ نیلم چیخ مار کر کھڑی ہو گئی اور پھر بیڈ سے زمین پر کود گئی۔ اس کی انگلی سے انگوٹھی بھی نکل کر دور جا گری۔ اکبر بھی فوراً اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ چھپکلی بیڈ پر پڑی ہے۔ نیلم خوف سے لرزتی ہوئی اکبر کے پیچھے آ گئی۔ اس نے اکبر کے دونوں بازو تھام لیے تھے۔ اکبر، اسے مارو، وہ گھبرا کر چیخی۔ کس چیز سے ماروں؟ اکبر نے پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ میرا سینڈل لے لو، نیلم نے کہا۔ ارے، اسے بیڈ پر مارو تو چادر خراب ہو جائے گی، اکبر نے سینڈل اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہو جانے دو، اسے فوراً مار دو، دیکھو یہ کہیں بھاگ نہ جائے، نیلم نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ابھی اکبر نے چھپکلی مارنے کو سینڈل اوپر اٹھایا ہی تھا اور اسے پھینک کر مارنے ہی والا تھا کہ اس کی آنکھوں حیرت سے پھیل گئیں۔ اکبر، یہ کیا؟ نیلم نے اس کے بازو سے جھولتے ہوئے کہا۔ وہ چھپکلی کو خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اکبر نے دیکھا وہ چھپکلی بغیر مارے ہی زخمی ہو گئی تھی۔ اس کے ارد گرد سیاہی مائل سیال پھیل رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چھپکلی گھل گئی اور چادر پر ایک بڑا سا دھبا رہ گیا۔ نیلم سے یہ سب نہ دیکھا گیا۔ وہ خوفزدہ ہو کر اپنے ہوش گنوا بیٹھی اور بے ہوش ہو کر قالین پر گر گئی۔ اکبر کے لیے یہ لمحے بڑے عذابناک تھے۔ ایک طرف اس نے چھپکلی کو برف کی طرح پگھلتے دیکھا اور اس منظر کی خوفناکی ابھی باقی ہی تھی کہ نیلم بے ہوش ہو گئی۔ وہ چکرا کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بارہا اندھیرا چھانے لگا۔ اکبر قالین پر بیٹھ گیا۔ اس نے نیلم کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اسے ہلایا جلایا۔ نیلم، آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو، اس نے کئی مرتبہ کہا، مگر نیلم نے آنکھیں نہ کھولیں۔ اس پر گہری بے ہوشی طاری تھی۔ اکبر کی عجیب حالت تھی، کبھی وہ سفید چادر پر پڑے سیاہی مائل دھبے کو دیکھتا، کبھی نیلم کے چاند چہرے کو۔
اس کا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ جو خواب اس کی آنکھوں میں جاگے تھے وہ اب سسک رہے تھے، ایک ایک کر کے مرتے جا رہے تھے۔ اب سے کچھ دیر پہلے اس کمرے کا کس قدر رومانی ماحول تھا، اکبر اور نیلم کس قدر خوش تھے۔ وہ ان خواب بھرے لمحوں کے ابدی ہونے کی تمنا کر رہے تھے کہ خوشیوں کے کسی دشمن نے ایک لمحے میں ان کا سب کچھ چھین لیا۔ اب اس کمرے میں گنگناتی فضا کے بجائے خوف رہ گیا تھا، لرزتے ہاتھ رہ گئے تھے اور شکستہ اعصاب رہ گئے تھے۔ ایک عذاب تھا جو اکبر کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہا تھا، کوئی مکڑی کا جالا تھا جس میں اکبر کے حواسوں کو جکڑ رکھا تھا۔ وہ کون تھا؟ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ یہ کسی کو معلوم نہ تھا۔ اب اکبر کے لیے کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اٹھے اور اپنی حسرتوں پر آنسو بہا کر سو جائے۔ اس کا مقدر سو گیا تھا۔ وہ کس طرح جاگتا؟ وہ اٹھا، شکستہ قدموں سے چل کر اس نے دروازہ کھولا۔ یہ دروازہ تو اس نے کھولنا ہی تھا، آخر وہ کب تک اس کمرے میں بند رہتا؟ لیکن یہ دروازہ وہ اس وقت کھولتا جب اس کے دل کا دروازہ کھل جاتا، کلیاں چٹکتی، گلوں کی خوشبو فضا میں مہکتی، سورج کی کرنیں ان مدہوش ہوتے لوگوں کے چہرے گدگداتی، تب وہ مسکرا کر اٹھتا اور دروازہ کھول کر باہر نکل جاتا۔ لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ من کی من میں لیے اپنی حسرتوں پہ آنسو بہاتا باہر نکلا۔ باہر نکل کر اس نے ایک بند دروازہ کھٹکھٹایا۔ اسے نہیں معلوم تھا اس کمرے میں کون سو رہا ہے، لیکن اسے یہ ضرور معلوم تھا کہ کوئی سو ضرور رہا ہے۔ فوراً ہی دروازہ کھل گیا۔ دروازے سے واجدہ نمودار ہوئیں اور ان کے پیچھے پیچھے صابرہ۔ اکبر کو دروازے پر دیکھا تو دونوں کا دل دھک سے رہ گیا۔ انہوں نے قیاس کر لیا ہے کہ پھر کچھ ہو گیا ہے۔ کیا ہوا؟ دونوں کے منہ سے بیک وقت نکلا۔ وہ نیلم بے ہوش ہو گئی ہے، اکبر نے بڑی آزردگی سے کہا۔ لیکن کیسے؟ کیا ہوا؟ واجدہ نے پوچھا۔ چھت سے ایک چھپکلی میرے ہاتھ پر گری، نہ جانے وہ کیسی چھپکلی تھی، میرے ہاتھ سے اچھل کر بیڈ پر گئی۔ ابھی میں نے اسے مارنے کی کوشش کی تھی کہ وہ پانی بن کر بہہ گئی۔ وہ چند لمحوں میں گھل گئی، چادر پر ایک بڑا سیاہی مائل دھبا رہ گیا۔ نیلم اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ اکبر نے جلدی جلدی ساری رودات سنا دی۔ ہائے اللہ! واجدہ نے اپنا دل تھام لیا۔ ارے فیاض کو اٹھاؤ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ صابرہ نے فکر مند ہو کر کہا۔ جاؤ ذرا اپنے باپ کو بلا لاؤ۔ تھوڑی دیر میں یہاں سے وہاں تک سب اٹھ گئے۔ نیلم کے والد بھی اٹھ گئے، فرقان ماموں کو بلا لیا گیا، کچھ خواتین بھی اٹھ گئیں۔ بابر علی گہری نیند سو رہے تھے، انہیں نہ اٹھایا گیا۔ نیلم کے منہ پر ہلکے ہلکے پانی کے چھینٹے دیے گئے، اسے ہلایا جلایا گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کی آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھلیں تو اس نے خود کو اپنی ماں کی گود میں پایا، پھر ادھر ادھر نگاہیں گھمائی تو کمرے میں بہت سے لوگوں کو پایا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ لیٹی رہو بیٹی، واجدہ نے پھر اسے اپنی گود میں لٹا لیا۔ نہیں امی، میں ٹھیک ہوں۔ نیلم تو ہوش میں آ گئی، ٹھیک ہو گئی۔ پھر وہ چھپکلی موضوع بحث بن گئی۔ چھپکلی کا معمہ حل نہ ہو سکا۔ کس قسم کی چھپکلی تھی؟ وہ کہاں سے آئی تھی؟ کس طرح اس کے ہاتھ پر گری اور پھر چند لمحوں میں کیسے سیال مادے میں تبدیل ہو گئی؟ سب سوچتے رہے، اپنی اپنی کہتے رہے، لیکن کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکے۔ اس گفتگو کے دوران وہ باتیں بھی نیلم کے سامنے آ گئیں جو اب تک اس سے چھپی ہوئی تھیں، جو اسے اب تک اس لیے نہیں بتائی گئی تھی کہ کہیں وہ ڈر نہ جائے، دہشت زدہ نہ ہو جائے۔ ٹرین سے اب تک کے واقعہ جب نیلم کے سامنے آئے تو وہ واقعی خوفزدہ ہو گئی۔ وہ اپنی ماں کے قریب ہوتے ہوئے بولی، امی مجھے اکیلا نہ چھوڑیں، میرے ساتھ رہیں۔ اذان کب کی ہو چکی تھی، ہر سو روشنی پھیلنے والی تھی، اب اسے چھوڑنے کا کیا جواز تھا بھلا؟ وہ اس کے کچھ کہنے سے پہلے صابرہ نے کہا، نہیں بیٹی تم پریشان نہ ہو، میں رہوں گی تمہارے پاس۔ یہ اکبر کہاں ہیں؟ واجدہ کو اپنے داماد کی فکر ہوئی۔ وہ ماموں فرقان کے بستر میں گھسے ہوئے ہیں، راشدہ نے بتایا۔ ارے ادھر فیاض کے کمرے میں لیٹ جاتا، واجدہ نے کہا، جاؤ اسے بلا لاؤ۔ راشدہ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ تنہا اس مکان سے اس مکان میں جاتی۔ وہ بولی، خالہ میں اکیلی جاؤں؟ ویسے وہ اب تک سو چکے ہوں گے دوسرے مکان میں۔ اکبر واقعی ماموں فرقان کے بستر میں گھسا سو رہا تھا۔ ماموں فرقان نماز پڑھنے کے بعد تسبیح پڑھ رہے تھے۔ فیاض نے بے خبر سوتے ہوئے اپنے داماد کو اٹھانا مناسب خیال نہ کیا، وہ خاموشی سے واپس آ گئے۔ اب نیلم کو بھی سخت قسم کی نیند آ رہی تھی، وہ جہاں بیٹھی تھی وہیں لیٹ گئی۔ چند منٹوں میں ہی نیند اس کی آنکھوں میں بھر گئی۔ وہ دونوں بھی اسی کمرے میں نیلم کے ساتھ لیٹ گئیں۔ نیلم قالین پر لیٹی تھی، اس نے سردی سے بچنے کے لیے کمبل اوڑھ لیا، جبکہ صابرہ بیڈ پر لیٹ گئی اور واجدہ نیلم کے برابر ہی سو گئی تھی۔ دروازہ بند نہ تھا، تب وہ کھلے دروازے سے دبے پاؤں اندر آیا۔
وہ نیلم کے کمبل میں گھس گیا۔ نیلم بہت گہری نیند سو چکی تھی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ وہ خوفناک بلا اس کے خوبصورت مہندی لگے پیروں سے لپٹ کر سونے کی کوشش میں مصروف ہے۔ ماموں فرقان نماز اور وظیفے سے فارغ ہو کر سیر کرنے کے عادی تھے۔ انہوں نے اپنے کانوں سے مفلر اچھی طرح لپیٹا، کوٹ پہنا، پھر بھی سردی محسوس ہوئی تو ایک ہلکا سا کمبل اوڑھ لیا اور مکان سے باہر آ گئے۔ باہر کوہر چھائی ہوئی تھی، اسٹریٹ لائٹ بھی ابھی تک جل رہی تھی۔ وہ اپنے منہ سے بھاپ اڑاتے تیز تیز سڑک پر چلنے لگے۔ سڑک تقریباً سنسان تھی، اکا دکا کبھی کوئی گاڑی گزر جاتی۔ ابھی وہ زیادہ دور نہ گئے ہوں گے کہ انہوں نے محسوس کیا جیسے ان کے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ ماموں فرقان بھاری قدموں کی آوازیں سن رہے تھے اور یہ بھاری قدم ماموں فرقان سے نزدیک تر ہوتے جا رہے تھے۔ ماموں فرقان نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ ایک گہری دھند میں انہیں صرف ایک ہیولا سا نظر آیا، شاید وہ کسی گہرے رنگ کے کمبل میں لپٹا ہوا تھا۔ اب وہ ان کے بالکل نزدیک آ گیا تھا۔ 2-4 قدم کا فاصلہ رہ گیا، پھر یہ فاصلہ بھی مٹ گیا اور وہ ان کے برابر آ گیا۔ فرقان ماموں نے اس کے چہرے پہ نظر ڈالی، لیکن وہ نظر نہ آ سکا کیونکہ اس نے کمبل کو اس طرح اپنے چہرے پر اوڑھا ہوا تھا کہ وہ ایک چھوٹا سا گھونگھٹ بن گیا تھا۔ اب وہ ان کے برابر چل رہا تھا۔ فرقان ماموں نے اپنی رفتار ذرا دھیمی کر لی تاکہ وہ آگے نکل جائے، لیکن وہ آگے نہ نکلا۔ اس نے بھی اپنی رفتار کم کر لی۔ 10-15 قدم خاموشی سے ان کے ساتھ چلتا رہا۔ 2-3 بار اس سے مڑ کر ماموں فرقان کو بھی دیکھا، جیسے وہ ان کی صورت پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اچانک بولا، آپ فیاض حسین کے گھر سے نکلے ہیں نا؟ میں فیاض کے گھر سے نہیں بلکہ ان کے برابر والے مکان سے نکلا ہوں، ماموں فرقان نے جواب دیا۔ ایک ہی بات ہے، اس شخص نے لاپرواہی سے کہا۔ بارات میں آئے ہوئے ہیں؟ جی ہاں، ماموں فرقان بولے۔ آپ لڑکے کے کون ہیں؟ سوال پوچھا گیا۔ میں لڑکے کا رشتے میں دادا لگتا ہوں، لیکن وہ مجھے کہتا ماموں ہے۔ اور وہ کیا؟ مجھے تو سبھی ماموں کہتے ہیں، آپ بھی چاہیں تو ماموں کہہ لیں۔ ویسے میں اکبر کے باپ بابر کا سگا ماموں ہوں۔ ماموں فرقان نے ہنستے ہوئے اپنا تعارف کرایا۔ میں نے تو اپنا تعارف کرا دیا، اب آپ فرمائیں آپ کون ہیں؟ میں فیاض کا پڑوسی ہوں، میرا نام دلدار بٹ ہے۔ جس مکان میں بارات ٹھہری ہے میں اس مکان کے سامنے رہتا ہوں۔ آپ کو گھر سے نکلتے دیکھ کر میں آپ کے پیچھے ہو لیا۔ آپ کو شاید میری ہی طرح صبح سیر کی عادت ہے۔ جی ہاں، نماز پڑھ کر میں 1-2 میل پیدل چلنے کا عادی ہوں، ماموں فرقان نے سادگی سے کہا۔ آپ کراچی سے آئے ہیں؟ دلدار نے پھر سوال کیا۔ جی ہاں، ماموں فرقان بولے۔ اس نے اپنا کمبل اب تھوڑا سا سرکا کر پیچھے کر لیا تھا۔ وہ گول چہرے کا ایک صحت مند شخص تھا، چہرے پہ بھاری مونچھیں تھیں، ان مونچھوں نے اس کے چہرے کو بارو بنا دیا تھا۔ وہ ماموں فرقان سے ادھر ادھر کے سوالات کیے جا رہا تھا۔ ماموں فرقان سمجھ رہے تھے کہ وہ ان سے ضرور کوئی خاص بات کرنا چاہتا ہے، لیکن شاید اسے اپنی بات کہنے کے لیے مناسب الفاظ نہیں مل رہے، یا پھر وہ اس تذبذب میں مبتلا ہے کہ بات کہے یا نہ کہے۔ کچھ دیر بعد اس طرح کے بے ضرر سوالات کرتا رہا، پھر بات کرتے کرتے اچانک خاموش ہو گیا۔ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ فرمائیے، ماموں فرقان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ اس لڑکی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ دلدار نے بڑا ہی براہ راست سوال کر دیا۔ کس لڑکی کے بارے میں؟ دلدار نے سیدھے اور صاف لہجے میں کہا، میں نیلم کی بات کر رہا ہوں جناب۔ دیکھیے دلدار صاحب، اگر آپ اس لڑکی کے بارے میں مجھے کچھ بتانا چاہتے ہیں تو براہ کرم کچھ نہ بتائیے۔ اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے، اب وہ جیسی بھی ہے ہماری بہو ہے، ہماری عزت ہے۔ ماموں فرقان نے اس کا منہ بند کرنے کی کوشش کی۔ ماموں فرقان نے دنیا دیکھ رکھی تھی، وہ جانتے تھے ایسے موقع پر پاس پڑوس کے لوگ کیا گل کھلایا کرتے ہیں۔ گھر کا بیدی ہمیشہ لنکا ڈھانے کی کوشش کرتا ہے، اور بعض اوقات پڑوسی بھی اسی قسم کا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب آپ مطمئن رہیں، میں آپ کی بہو پر کسی قسم کی کیچڑ اچھالنا نہیں چاہتا۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں تو صرف آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، دلدار نے صاف بات کرتے ہوئے کہا۔ اچھا کہیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بالآخر ماموں فرقان سننے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ نیلم فیاض حسین کی اکلوتی اولاد ہے، دلدار نے پھر کہنا شروع کر دیا۔ جی ہاں معلوم ہے، ماموں فرقان نے فوراً جواب دیا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ دلدار نے فرقان ماموں کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے جو بات کہی وہ واقعی ان کی معلومات میں اضافہ ثابت ہوئی۔ ماموں فرقان
بات سن کر حیران رہ گئے۔ وہ بار بار یہی کہتے رہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شخص جس کا نام دلدار بھٹ تھا ان کی معلومات میں اضافہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ فرقان ماموں کافی آگے نکل آئے تھے، اب کچھ دھند چھٹ گئی تھی اور زرد سی مریل دھوپ نکل آئی تھی۔ ماموں نے واپسی کے لیے قدم اٹھا لیے۔ اب وہ واپس گھر میں داخل ہوئے تو کچھ لوگ جاگ گئے تھے اور کچھ لوگ ابھی تک سو رہے تھے۔ اکبر بھی بے خبر سو رہا تھا۔ ماموں فرقان ایک خالی بستر دیکھ کر اس میں گھس گئے۔ اچھی خاصی ٹھنڈ تھی، ان کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے تھے، جسم میں ہلکی سی کپ کپی تھی۔ انہوں نے لحاف کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لیا، اس شخص کی باتوں پر غور کرنے لگے۔ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا؟ بڑی حیرت کی بات تھی۔ سب سے زیادہ حیرت انہیں اس بات پر تھی کہ یہ باتیں اب تک صابرہ سے کیوں چھپائی گئی تھیں۔ ایک طرح سے یہ بات اہم بھی تھی اور غیر اہم بھی۔ بات سچ چھپانے کی تھی اور جہاں اتنا قریبی رشتہ ہو وہاں کچھ چھپانا ایک طرح سے جرم ثابت ہو سکتا تھا۔ ماموں فرقان نے سوچا ابھی وہ کسی سے کچھ نہ کہیں گے، یہ بات وہ کراچی پہنچ کر کریں گے۔ اگر انہوں نے فوراً اس راز کو کھول دیا تو ہو سکتا ہے بدمزگی ہو جائے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ شادی کے گھر کسی قسم کی اذیت سے دوچار ہو۔ اب تک جو کچھ ہو چکا تھا وہ کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کتنی مصیبتوں کا شکار ہونا پڑا تھا۔ اکبر کے لیے کتنی بد نصیبی کی بات تھی کہ اس کا نصیبہ کھلنے کے باوجود اس کے ساتھ کچھ نہ آیا۔ بالآخر وہ بیچارہ تھک ہار کر سو گیا۔ اگلی پہر بارات کی واپسی تھی۔ ماموں فرقان دل ہی دل میں دعا کر رہے تھے کہ سفر باخیریت ہو جائے۔ اب خاصے باراتی جاگ گئے تھے، بابر علی بھی اٹھ چکے تھے۔ انہوں نے بستر سے نکل کر سب سے پہلے ماموں فرقان کے بستر کی طرف دیکھا، وہ ابھی تک سو رہے تھے۔ انہیں حیرت ہوئی، ماموں فرقان صبح اٹھنے کے عادی تھے، وہ خود اٹھ کر دوسروں کو اٹھانے کے عادی تھے اور اب تک سوئے ہوئے تھے۔ یہ اچھا موقع تھا، ماموں فرقان ان پر سبقت لے جاتے۔ انہوں نے آ کر ان کے منہ سے لحاف ہٹایا تو انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ ماموں فرقان کے بستر میں اپنا بیٹا اکبر ہی سو رہا تھا۔ ارے یہ کیسے یہاں سو رہا ہے؟ اسے تو وہاں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے سوچا یہ یہاں سو رہا ہے تو ماموں فرقان کہاں ہیں؟ بھائی یہ ماموں فرقان کہاں ہیں؟ بابر علی نے کسی سے پوچھا۔ میں یہاں ہوں۔ ماموں فرقان نے بابر علی کی آواز سن کر فوراً اپنا منہ لحاف سے ہٹایا۔ ارے آپ یہاں کہاں لیٹے ہیں؟ بابر علی نے ان کے بستر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ بھائی کیا کروں، تمہارے بیٹے نے میرے بستر پر قبضہ کر رکھا ہے۔ ماموں فرقان بولے۔ یہ یہاں کیوں ہے؟ بابر علی نے پوچھا۔ تو پھر یہ کیا کرے بیچارہ، کہاں جائے؟ ماموں فرقان نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ بابر علی حیرت سے بولے۔ تم سمجھو گے بھی نہیں، رات بھر خراٹے جو بھرتے رہے ہو۔ ماموں فرقان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ادھر آ جاؤ میرے پاس، تمہیں رات بھر کی ساری کہانی سناتا ہوں۔ رات کو اس قدر ہنگامہ ہوا تھا کہ سبھی جاگ گئے، ایک نہیں جاگے تو تم بابر علی۔ گہری نیند سونے کی عادی ہو، سونے کے بعد ان کے سر پہ دھماکے بھی ہوتے رہے تو وہ تو ان کی آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ ان کی یہ عجیب ہی عادت تھی۔ سونے کے بعد اگر انہیں کچی نیند میں جگا دیا جائے تو ان کے سر میں شدید قسم کا درد ہو جاتا تھا۔ رات کو جب نیلم بے ہوش ہوئی تھی تو صابرہ نے چاہا کہ بابر علی کو اٹھا لیا جائے، لیکن ماموں فرقان کیونکہ بابر کی عادت سے واقف تھے اس لیے انہوں نے اسے اٹھانے سے منع کر دیا تھا۔ رات بھر کی روداد ماموں فرقان نے جب بابر علی کو بتائی تو وہ فکر مند ہو گئے، لیکن حالات و واقعات ایسے تھے کہ اس میں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اور جو کر سکتا تھا وہ ابھی تک نیلم کے قدموں میں تھا۔ نیلم گہری نیند سو رہی تھی، وہ پوری رات جاگی ہوئی تھی۔ پے در پہ واقعات نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد اسے نیند کی گولی دی گئی تھی تاکہ اس کے ذہن کو سکون مل جائے، ابھی اسے ایک لمبا سفر بھی کرنا تھا۔ نیلم گہری نیند سو رہی تھی اور وہ اس کے قدموں سے لپٹا ہوا سو رہا تھا۔ نیلم کو کچھ ہوش نہ تھا۔ اگر اسے یہ معلوم ہو جاتا کہ ایک خوفناک بلّا اس کے پیروں میں لیٹا ہے تو شاید اس کی جان ہی نکل جاتی۔ اس سے پہلے کہ اس کمرے میں لوگ جاگتے، وہ کالا بلّا نیلم کے پیروں سے اپنا جسم رگڑتا ہوا وہاں سے باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر اس نے ایک زوردار انگڑائی لی اور اطمینان سے چلتا ہوا دروازہ کھولا اور دروازے سے باہر آ گیا۔ نیلم 10-11 بجے تک سوتی رہی، کسی نے اسے اٹھانے کی کوشش بھی نہ کی۔ خود ہی اس کی آنکھ کھلی۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کہاں ہے، اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، خواب آور گولی کا نشہ تھا، لیکن اس کے اثرات باقی تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ یوں ہی خاموشی سے لیٹی رہی، کبھی وہ آنکھیں کھول لیتی، کبھی بند کر لیتی،
پھر اس کے ذہن میں ایک ایک بات تازہ ہو گئی، وہ اپنے حواسوں میں آنے لگی۔ تب اسے احساس ہوا کہ اس نے کیسی بھیانک رات گزاری ہے۔ شادی کا بڑا چاو تھا، اسے بڑا شوق تھا، جتنا اس کو شوق تھا اتنا ہی اس کے ساتھ ظلم ہوا۔ وہ سنہری رات جس کے لیے لڑکیاں دن گنتی ہیں، کیسی لمحہ لمحہ عذاب بن کر اس پر ٹوٹی تھی۔ رات گزر گئی تھی لیکن اس کے اثرات ختم نہ ہوئے تھے اور یہ اس کے ذہن پر نقش ہو کر رہ گئے تھے۔ ابھی جانے کتنی دیر وہ یوں ہی آنکھیں موندے پڑی رہتی کہ اس کی امی اندر آئیں۔ انہوں نے یہ جاننے کے لیے کہ نیلم سو رہی ہے یا جاگ رہی ہے اسے آہستہ سے آواز دی، ارے نیلم۔ جی امی۔ نیلم نے آنکھیں کھول دیں۔ اٹھ جاؤ بیٹی، ناشتہ وغیرہ کر لو، والدہ نے پیار سے کہا۔ جی امی اٹھ رہی ہوں، نیلم نے آہستگی سے کہا۔ ابا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ پوچھ رہے ہیں، والدہ نے فکر مندی سے وہ کہا۔ جی امی ٹھیک ہوں، بس ذرا سر بھاری ہو رہا ہے، وہ گولی کی وجہ سے ہوگا، چائے وائے پیو تو ٹھیک ہو جاؤ گی، میں آپ کے ابا کو بتا کر آتی ہوں۔ امی یہ خواب آور گولیاں مجھے بالکل برداشت نہیں ہیں، وہ تو میں نے ابو کی وجہ سے ہی کھائی تھی، ورنہ نہ کھاتی۔ بیٹی آج تو ہم سے جدا ہو جائے گی، تجھے کیا معلوم؟ والدہ کے چہرے پر مایوسی اور اداسی چھانے لگی۔ ہاں امی جانتی ہوں، نیلم نے افسردگی سے کہا۔ آپ نے مجھے بیاہ بھی اتنی دور دیا ہے کہ کوئی جلدی آنا بھی چاہے تو نہ آ سکے۔ کیا امی میں آپ کو اتنی ہی بری لگتی تھی؟ اکبر بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تیرا بہت خیال رکھے گا، والدہ نے اسے تسلی دی۔ ہاں امی میں جانتی ہوں، نیلم نے تھوڑا سا مسکراتے ہوئے کہا، پھر یکلخت خاموش ہو گئی۔ امی آپ اور ابو مجھے بہت یاد آئیں گے، ہمارا گھر تو سونا ہو جائے گا، اس گھر میں تیرے سوا اور تھا کون؟ اب اس گھر میں میں ہوں گی اور وہ ہوا کریں گے، وہ تو ویسے بھی سارا دن کاروبار میں مصروف ہوں گے، میں اکیلی ہی ادھر ادھر گھومتی پھروں گی۔ امی کوئی مصروفیت نکال لینا ورنہ بور ہو جائیں گی، نیلم نے جواب دیا۔ ہاں کروں گی کچھ، ورنہ یہ اکیلا گھر تو مجھے کاٹنے کو دوڑے گا، والدہ نے نیلم کو پیار سے کہا۔ تم اپنا خیال رکھنا، مجھے ہر دوسرے تیسرے دن فون ضرور کر لیا کرنا، میں بھی تمہیں فون کیا کروں گی، ہم نے بہت سوچ سمجھ کے تمہیں اتنی دور بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، مجھے پوری امید ہے تم وہاں پر خوش رہو گی، وہ گھر تمہارے لیے اجنبی نہیں ہے، وہاں تم کئی مرتبہ رہ آئی ہو، اکبر تمہارا دیکھا بھالا لڑکا ہے، وہ تم سے شادی کرنے کا شدید خواہش مند تھا، وہ تمہیں ہر قیمت پر خوش رکھے گا، بس یہ یاد رکھنا کہ اسے تمہارے بارے میں کچھ معلوم نہیں، اس سلسلے میں ہر ممکن طور پر اپنی زبان بند ہی رکھنا ورنہ پیچیدگیاں بڑھ جائیں گی، تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ جی امی سمجھ رہی ہوں، نیلم نے سنجیدگی سے کہا۔ ابھی تک کوئی ان حالات سے واقف نہیں اور تمہیں کراچی بہانے میں یہ حکمت عملی بھی کار فرما تھی کہ کوئی ان حالات سے واقف نہ ہو سکے، ہم دونوں کی جان تمہارے اندر ہے، تمہارے ابو تمہیں ٹوٹ کر چاہتے ہیں، میری محبت سے تو تم واقف ہی ہو، اگر وہ سب نہ ہوا ہوتا تو ہم کبھی تمہیں کراچی نہ بھیجتے، اس شہر میں لڑکوں کی کیا کمی ہے، لیکن ہم نے جان بوجھ کے تمہیں اپنے سے دور کیا تاکہ تم سدا سکھی رہ سکو، تمہاری خوشی ہمارے لیے اولین ہے، ہم تمہیں ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ والدہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں اندر آ جاؤں؟ ابھی یہ دونوں باتیں کر ہی رہی کہ دروازے سے صابرہ نے جھانکا۔ ہاں ہاں خالہ آ جائیے، نیلم نے بڑے احترام اور محبت سے کہا۔ بھائی کوئی پرائیویٹ بات تو نہیں ہو رہی تھی؟ صابرہ نے چھیڑا۔ جی ہاں بڑی ہی پرائیویٹ قسم کی گفتگو ہو رہی تھی، نیلم نے ہنس کر کہا۔ تو پھر میں واپس لوٹ جاؤں؟ صابرہ نے نیلم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے خالہ کمال کرتی ہیں آپ بھی، نیلم سنجیدہ ہو گئی۔ نیلم تو مذاق کر رہی تھی، والدہ نے ہنس کر کہا۔ کیا ہمارے درمیان کوئی ایسی بات بھی ہو سکتی ہے جو تم سے چھپائی جائے، راز رکھی جائے؟ ہاں ہو سکتی ہے، ماں بیٹوں میں ہزاروں ایسی باتیں ہو سکتی ہیں جو چھپائی جائیں، یہاں چھپانے کو کچھ نہیں ہے۔ ایک نیلم تھی جسے اب تک اپنے کلیجے میں چھپائے رکھا تھا، تم سے یہ بھی نہ دیکھا کہ آخر تم اسے ہم سے چھین کے لے چلیں اپنے ساتھ۔ والدہ نے بات کا رخ بڑی ہی خوبصورتی سے موڑ دیا۔ تم نے اپنے کلیجے میں چھپائے رکھا تھا، ہم اسے کراچی لے جا کر اپنے دل میں چھپا کر رکھیں گے۔ تم کیا سمجھتی ہو ایک تم ہی محبت کرنے والی پیدا ہوئی ہو اس دنیا میں؟ صابرہ نے ہنس کر کہا۔ سن لیا تو نے، یہی بات میں تجھ سے کہہ رہی تھی کہ میری بہن تجھے اپنے دل میں چھپا کر رکھے گی۔ یہ پریشان ہو رہی تھی کیا؟ صابرہ نے پوچھا۔ نہیں پریشان نہیں ہو رہی تھی، بلکہ یہ کہہ رہی تھی اتنی دور مجھے کیوں بیاہ دیا، آپ سے ملنے میں بھی دشواری ہوگی، والدہ نے بتایا۔ واہ نیلم تم نے بھی خوب فکر کی، صابرہ نے نیلم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جب تمہارا جی چاہے لاہور آ جانا، لاہور امریکہ میں تھوڑی ہے،
लाहौर पाकिस्तान में ही है। जहाज़ घंटे सवा घंटे में तुम्हें यहाँ पहुँचा देगा। कुछ देर और इस तरह की बातें होती रहीं। फिर नीलम मुँह हाथ धोने के लिए उठ गई। नाश्ता तैयार था। बाकी लोग जो रह गए थे उनके साथ नीलम ने भी नाश्ता किया। बाकी रहने वालों में अब सिर्फ अकबर था। अब अकबर की मौजूदगी में नीलम को नाश्ता करते हुए झिझक महसूस हो रही थी। वो उठकर तो ना जा सकती थी। खामोशी से सर झुकाए नाश्ता करती रही। दोपहर के खाने के बाद बारात ने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। फिर वो घड़ी भी आ पहुंची जो वालिदैन के लिए मुतज़ाद जज्बात लेकर आती है। बेटी जब घर से रुखसत होती है तो ये एक तरफ वालिदैन को अपना फ़र्ज से सुबदोशी की खुशी होती है, दूसरी तरफ उन्हें अपने लख्त जिगर से दूर होने का गम होता है।